اللہ تبارک و تعالی کا خصوصی فضل اور اس کی توفیق ہے کہ ہم سیرت النبی کی 13ویں مجلس میں جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس جمع ہونے کو اپنے فضل سے قبول فرمائے، اپنے قرب و رضا کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بنائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہماری یہ مجلسیں ایک خاص مقصد کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس مقصد کو حاصل کرنے والا بنائے۔ جیسا کہ ہر مجلس کے شروع میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے، اپنے آپ کو بھی یاد دلانے کے لیے اور آپ حضرات کو بھی یاد دلانے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہمارے ایمان کو بڑھانے والا ہے، روحانیت میں اضافہ کرنے والا ہے، دل میں نور کو بڑھاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہماری اصلاح کا مکمل سامان ہے۔ لہذا یہ مجلس ایمانی، نورانی، روحانی اور اصلاحی مجلس بننی چاہیے۔ یعنی ہر مجلس کے بعد ہم میں سے ہر آدمی اپنے دل کا جائزہ لے کہ میرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا یا نہیں ہوا، میری روحانیت اور نورانیت میں کچھ بڑھوتری ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اس مجلس سے میں نے اپنی زندگی میں عملی طور پر کیا سبق لیا اور کتنا کچھ حاصل کیا، یہ چیز سامنے ہونی چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، مقصد صرف سن لینا، سنا لینا نہیں ہے، صرف نالج میں اضافہ کر دینا نہیں ہے، صرف معلومات بڑھا لینا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عملی سیرت ہے، یعنی جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں ویسے خود ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس ہونی چاہیے کہ میرے اندر کچھ تبدیلی آ رہی ہے، اچھی تبدیلی۔ اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں پورا اتارے۔ وہ 4 جملے صرف اتوار کی مجلس تک ہی محدود نہ رہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی ہم اس کو یاد کرتے رہیں۔ اللہ توفیق دے، اس کو لکھ کر کہیں اپنے پاس رکھے۔ ہمارے بہت ہی محترم دوست قاری صاحب نے اپنے سامنے لکھ کر لگا لیے ہیں، مدرسے میں جہاں پڑھاتے ہیں ان کے ڈیسک پر لکھ کر وہ چٹ لگا دی ہے تاکہ بار بار اس پر نظر پڑتی رہے۔ تو یہ چیز زندگی میں اتارنے کی ہے کہ عظمت رسول ایمان کی بنیاد ہے۔ جب تک یہ عظمت پیدا نہیں ہوگی وہاں تک ایمان میں جلا پیدا نہیں ہوگا۔ محبت رسول، عشق رسول ایمان کامل کی شرط ہے، اور اتباع رسول ہر کامیابی کا دروازہ ہے، اور سیرت رسول سب سے بہترین سیرت ہے۔ یہ جملے زبان سے آگے بڑھ کر دل تک اتر جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں ان جملوں کو اتار دے۔ دوسری ایک بات اہم عرض کرنی ہے کہ جسے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ سیرت النبی کی یہ مجلسیں سلسلہ وار ہے، یعنی ہر آنے والی مجلس کو سمجھنا پچھلی مجلس پر موقوف ہوتا ہے۔ پچھلی مجلس اگر ذہن میں نہیں ہے تو آگے والی بات سمجھنے میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے کہ ہر مجلس میں ہم پابندی سے شرکت کریں۔ ایک تو ہماری روح کی غذا بھی ہے، اور دوسرا ہے کہ اس کے بغیر آگے والی مجلس کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پچھلی مجلس میں بات آئی تھی ابتداء وحی کی، کہ سب سے پہلی وحی کس طرح آئی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوئی، وہ پوری بخاری شریف کی حدیث میں نے ترجمہ کر کے آپ کو سنائی تھی، اور اس حدیث سے جو فائدے نکل رہے تھے، جو درس کی اور سمجھنے کی باتیں ہیں، وہ ذکر کرنا شروع کیا تھا، جن میں سے 4 باتیں میں نے ذکر کی تھی، بلکہ 5 باتیں، اس سے آگے کی باتیں باقی ہے۔
لیکن وہ بھی سمجھنا موقوف ہے اس حدیث کے سمجھنے پر۔ بات یہ ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب پہلی مرتبہ وحی آئی تو آپ کے اوپر ایک خاص طرح کا خوف طاری ہوا، اور فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس تشریف لائے تو آپ کا دل کانپ رہا تھا، خوف زدہ تھے، اور سیدھے وہاں سے اپنے گھر تشریف لے گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور جا کر فرمایا زملونی زملونی۔ اس کو یاد رکھے، آئندہ بھی ایک ایسا واقعہ واپس پیش آنے والا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اوڑھا دیا، گدری اوڑھا دی، چادر اوڑھا دی، اور اتنی دیر تک آپ کو خاموشی سے سونے دیا جب تک کہ آپ کے دل کا خوف ختم نہیں ہو گیا۔ یہ ایک اہم بات ہے، اس سے ایک فائدے کی بات نکلتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خوف زدہ ہونے کی حالت میں گھر تشریف لائے اور آ کر کہا کہ مجھے اوڑھا دو، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کیا، جو کہا وہ کر لیا۔ اس سے ایک بات اہم سمجھنی ہے کہ کوئی خوف زدہ آدمی آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی سوال نہیں پوچھا، کیا ہوا، کیوں ایسے آپ ڈر گئے، کوئی تفصیلات نہیں پوچھی، بلکہ جو کہا وہ کر لیا، اور حضور کو تھوڑی دیر تک اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے ایسے موقع پر جب کوئی آدمی گھبرایا ہوا آتا ہے، پہلے سب سوال جواب انٹرویو شروع کر دیتے، کہ کیا ہوا، کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہوا، اور وہ جتنا ڈرا ہوا اس سے زیادہ تو یہ ڈر جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی خوف زدہ آپ کے پاس آئے، کبھی بچے آتے ہیں کبھی بڑے آتے ہیں، تو اس موقع پر اس سے بہت زیادہ تفصیلات نہیں پوچھنی چاہیے، اس کا انٹرویو لینے نہیں بیٹھ جانے کا کہ کیا ہوا، کیسے ہو گیا، نہیں، بلکہ اس وقت وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر لو، اور اطمینان دلاوے اس کو۔ سب سے بڑا کام کیا ہے، ایسے موقع پر اطمینان دلاوے، اور جو آدمی ڈرا ہوا ہے اس سے اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ ڈرا ہوا آدمی، اس کو اس طرح کے سوالات کر کے اور زیادہ ڈرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو اس کے حال پر تھوڑی دیر چھوڑ دے، بس اتنا کام کرے کہ اس کو تسلی دے، اطمینان دلائے، سر پہ ہاتھ پھیرے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر مت کرو، یہ چیزیں ٹھیک ہے، لیکن کیسے ہوگا پہلے بتاؤ تو صحیح، تم کوئی بولتے نہیں ہے۔ اب گھر میں پہلے سے بیچارہ ڈرا ہوا ہے، بہت سی مرتبہ تو آدمی غصے ہو جاتا ہے کہ ہم میرے حال کا ٹھکانہ میں، تم کو سب سننا ہے۔ دیکھو کتنی حکمت کا کام کیا، کسی یونیورسٹی میں پڑھی ہوئی نہیں تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے یہ فہم و فراست عطا فرمائی کہ خوف زدہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کو کچھ سوالات نہیں کیے، تفصیلات نہیں پوچھی، چادر اوڑھا کے سرہانے بیٹھ گئی ہوگی، آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہوگا، تسلی دی ہوگی، یہی سب چیزیں، لیکن کوئی تفصیلات پہلے پوچھی نہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خوف دور ہوا، آپ کو سکون ہوا، تو آپ نے خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تفصیلات بتائی۔ کیا تفصیلات بتائی؟ چنانچہ روایت میں آگے ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا جو غار حرا میں پیش آیا، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ یہ بات گزشتہ مرتبہ آ گئی تھی کہ یہ کیوں کہا وغیرہ۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ تسلی کے کلمات کے، اور آپ کو یقین دلائے۔ بہت سی مرتبہ ایسے حالات میں انسان کی ہمت کم ہوتی ہے، اس پر خوف طاری ہوتا ہے، تو ضرورت ہوتی ہے حوصلہ افزائی۔ اس موقع پر کا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ پھر ان کی تعریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو کمالات تھے وہ ظاہر کیے کہ آپ تو یہ کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ یہ اچھے کام کرتے ہیں، آپ کے اخلاق ایسے ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو اس سے ایک دوسری بات کیا معلوم ہوئی کہ کیا کریں گے آپ، لا یخزیک اللہ ابدا۔ کیوں؟
انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں، آپ بوجھ والے کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ کوئی مقروض آدمی ہو، اپنا قرضہ ادا نہیں کر سکتا تو اس کا بوجھ آپ اٹھا لیتے ہیں۔ کوئی آدمی نادار ہو، کمزور ہو، کما نہیں سکتا تو آپ کما کر اسے دیتے ہیں۔ مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امور اور معاملات پیش آئے اس میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ سب اوصاف بیان فرمائے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ یہ جو اخلاق اچھے ہیں، صلہ رحمی ہے، مہمان نوازی ہے، غریبوں کی مدد کرنا، دنیاوی مسائل پر لوگوں کی مدد کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کو دنیاوی مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ دنیاوی مصیبتوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی برکات سے انسان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ لہذا انسان کو ان اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنا اور صلہ رحمی کرنا، مہمان نوازی کرنا، یہ سارے وہ اوصاف ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ بندے کو دنیاوی تکلیفوں سے بھی بچاتے ہیں۔ دوسری ایک بات اس میں بہت اہم اور امپورٹنٹ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر جو حضور کے کمالات بیان فرمائے، اس میں سے کسی کا تعلق نماز سے، روزے سے یا کوئی عبادت سے نہیں ہے۔ ساری چیزیں وہ بتائی جس کا تعلق خدمت خلق سے ہے، مخلوق کی خدمت سے اس کا تعلق ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے سے اس کا تعلق ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایک داعی میں یہ صفت بھی اعلیٰ درجے میں پائی جانی چاہیے، اور داعی ہم سب ہیں، جیسے کہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو ہر ایک مسلمان میں یہ صفت پائی جانی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے پہلے، کیونکہ اس وقت عبادات کا حکم نہیں تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کون سے کمالات تھے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، حسن اخلاق جس کو کہہ سکتے ہیں، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک، احسان کرنا۔ یہ وہ صفات ہیں کہ جب پہلے انسان کے اندر پیدا ہو اور پھر اس کے بعد وہ دعوت کا کام کرے تو اس کی دعوت میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ان چیزوں کی وجہ سے انسان مخلوق کے دل کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ خدمت خلق کی وجہ سے انسان مخلوق کے دل کے قریب پہنچ جاتا ہے، لوگوں پر اس کے احسانات ہیں، لوگ جانتے ہیں بھلا آدمی ہے، یہ تو سب کا اچھا کرتا ہے۔ اگر اس بستی میں کوئی آدمی ایسا ہو جو خدمت خلق کے کام میں آگے ہے، غریبوں کی بہت مدد کرتا ہے، بھوکوں کو کھلاتا ہے، کوئی پریشانی مصیبت آ جائے تو ریلیف کے کام میں بہت آگے بڑھتا ہے، وہ آدمی جس کو سب پہچانتے ہیں کہ لوگ سیوک ہے، سب کی سیوا کرنے بہت جاتا ہے، وہ آدمی کوئی دعوت کا پیغام لے کر کسی آدمی کے پاس آئے، چاہے غیر مسلم کے پاس جائے، وہ بھی ایک گھڑی اس کی بات سنے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں پہلے سے اس کی محبت ہے۔ دوسری ایک بہت اہم بات اس حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے اور اس واقعے سے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب خوف آیا تو آپ نے کیا کیا؟ فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے پورا دل کا واقعہ اور خوف بیان کر دیا۔ اس سے ایک چیز معلوم ہوئی کہ زندگی میں اگر کسی انسان پر کوئی مشکل حالات آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو اس کو دل میں رکھ رکھ کر گھٹتا نہ رہے، بلکہ کسی معتبر آدمی کے سامنے، کسی سمجھدار اور مناسب آدمی کے سامنے اس کو بیان کر دینا چاہیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے ہمت والے، لیکن آپ کے اوپر جب یہ خوف آیا تو آپ نے اس کا اظہار کیا حضرت خدیجہ کے سامنے کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے اور میرا کیا ہوگا، اور پورا واقعہ بیان کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے اوپر جب ایسے کوئی حالات آ جائے، کوئی پریشانی اور مصیبت آ جائے، تو عام طور پر ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ٹینشن میں گھومتے ہیں، کچھ بولتے نہیں، سم بکون بن جاتے ہیں، نہ بولتے ہیں نہ کچھ، گھر میں کسی سے بات بھی نہیں، بس اکیلے اکیلے گھوم رہے ہیں۔ بیوی پوچھتے کیا ہوا تو کچھ نہیں ہوا ہے، اس کو بھی بتاتے نہیں۔ کوئی دوسرا پوچھے کچھ ہوا ہے، نہیں کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے، اندر دل جل رہا ہے اور اوپر سے سب ٹھیک ہونے کا ڈھونگ کرتا ہے۔ یہ اندر مصیبت کو رکھنے سے انسان کو ذہنی طور پر بہت بڑی بیماری لاحق ہوتی ہے، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ زندگی کی ہمت ہار بیٹھتا ہے، اس سے پھر بہت سارے شر کے راستے کھلتے ہیں۔ اس لیے اگر ایسے حالات کبھی آ جائے خدا نخواستہ، اور ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تو آتا ہے، دنیا ہے تو آئے گا،
تکلیف تو روانی تو وہ تو ہوتا رہتا ہے، تکلیفیں تو ہر انسان کے اوپر آتی ہے. تو یہ تکلیف جب آئے تو آدمی کو اپنی زندگی میں کوئی سمجھدار آدمی سے تعلق رکھنا چاہیے، مناسب آدمی سے تعلق رکھنا چاہیے، اور اس کے سامنے جا کر اپنے دل کا جو بھی خوف ہے وہ بیان کرنا چاہیے، لیکن وہ آدمی مناسب ہو. ایسا نہیں وہ ہم سے زیادہ ڈرے اور ہم کو اور زیادہ ڈرا دے، ایسا ہوگا اب کیا ہوگا. تو ہر آدمی کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی نہیں ہوتی ہے. ہر آدمی یوں سمجھے کہ میں بھی اپنی بیوی کو ہی کہوں گا تو وہ تو رونے بیٹھ جائے گی، وہ تو پورے محلے میں. ہاں اگر آدمی جانتا ہے کہ میری بیوی سمجھدار ہے، معاملہ فہم ہے، تو پھر اس کے سامنے بیان کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ اتنی معاملہ فہم نہیں ہے تو پھر کوئی دوسرا مناسب آدمی تلاش کرے کہ جس کو اس معاملے کی سمجھ بوجھ بھی ہو اور جو اس معاملے میں ہمیں تسلی دے سکے، ہمارے غم کو ہلکا کر سکے. اسی لیے آج کل جن لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، وہ کیا کرتا ہے؟ اس ڈاکٹر کی سب سے بڑی ٹرک یہی ہے کہ پہلے دل کی ساری بھڑاس نکالنے دیتا ہے کہ بولو کیا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، جتنا کچھ ہوتا ہے وہ سب نکال دیتا ہے تو دماغ خالی ہو گیا. اب اس کے بعد دو چار بات کہتا ہے، اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے. تو ایسے آدمی کو دل سے نکالنے کا موقع ملنا چاہیے. تو یہ چیز، اس میں دو فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کا خود دل ہلکا ہو جاتا ہے، غم شیئر کرنے سے ہلکے ہو جاتے ہیں. تو اپنے دل کا جو غم ہے وہ کسی کے سامنے بیان کر دیا تو وہ ایک سے بھلے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ بھی میرے ساتھ شریک ہے اس غم میں، چلو تو کہنے سے اب دل کیا ہو گیا؟ ہلکا نکل ہو گیا. ہمارے بولتے بھڑاس نکال ڈال، لیکن صحیح جگہ نکالنی چاہیے، غلط جگہ نہیں نکالنی چاہیے، اور نکالنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں لوگ بھڑاس نکالتے ہیں لیکن بیچارے کسی کمزور کو ڈھونڈ کے اس پر غصہ کر کے نکال دیتے ہیں. وہ بھڑاس نکالنا مقصود نہیں ہے. اپنا جو غم ہے وہ کسی آدمی کے سامنے جا کر کے، اور کسی کے پاس ایسا آدمی آئے جس دور میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. گھر گھر کی داستان ہے، گھر گھر کی یہ داستان ہے. اگر ہمارے پاس کوئی آدمی آیا ہمیں یہ سمجھ کر کہ آدمی میری بات سمجھے گا تو اس کو نصیحت کرنے نہیں بیٹھ جائے گا، پہلے اس کی بات سن لو. تو ایسے آدمی کا فون آ جائے تو بولنے دو، اس کو نکالنے دو، اس لیے کہ اس کو بھی معلوم ہے کہ اس کا حل کیا ہے، لیکن اس کی سننے والا کوئی نہیں ہے. تو ایسے آدمی کی بات سن لینا بھی بہت بڑی نیکی ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی. تو اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ دل ہلکا ہو گیا، ایک سے بھلے دو شریک ہو گئے. دوسرا فائدہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کو سناتے ہیں وہ اگر سمجھدار آدمی ہے تو کوئی نصیحت کی بات کہے گا، کوئی اچھا مشورہ دے گا، تسلی کے کلمات کہے گا، تو اس سے دل کو تسلی بھی ملے گی اور بہت سی مرتبہ اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بھی مل جائے گا. جو پریشانی بیان کی تو سامنے والا کچھ نہ کچھ راستہ اگر اس کو معلوم ہے تو بتائے گا، بھائی ایسا ایسا کر لو تو آپ مصیبت سے نکل جاؤ گے. لیکن اگر کسی کو بتائیں گے ہی نہیں تو راستہ کیسے نکلے گا؟ خود ہی سوچتا رہے گا الٹا سیدھا، اور اس کو سوچنے کی صلاحیت تو باقی نہیں رہی. ٹینشن میں اب تو دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اب خود سوچے گا وہ بھی غلط سوچے گا، غلط فیصلے کرے گا. اس لیے ایسے موقع پر کسی کے پاس جانا چاہیے. آج کل ہمارے یہاں بھی ایسی تنظیمیں ہیں، آپ اگر سرکاری اسپتال میں جاؤ تو وہاں بورڈ لکھے ہوں گے، کیونکہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں، آپگھات کر جاتے ہیں، ان کا بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے. ڈپریشن میں آدمی کودتا ہے تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ مرنے جا رہے ہیں تو پہلے ایک مرتبہ فون کرو اس نمبر پہ. اس میں وہ جو بیٹھتے ہیں ان کا کام یہی ہے کہ اس کی بات سنو آدھے گھنٹے تک، ایک گھنٹے تک. تو یہ کام تو ہمارا ہے کہ ہم ایسے سینٹر کھولیں کہ جہاں کے لوگ اپنا غم ہلکا کر سکے. بہرحال حکومت نے یہ کام کیا ہے، پتہ نہیں لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ نہیں، لیکن میں نے ایک جگہ اشتہار پڑھا کہ ایسی بھی کوئی نمبر ہے، ٹول فری نمبر، اس پر فون کر کے آپ اپنا غم سنا سکتے ہیں. اب وہ کیسا سنتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ تو اللہ ہی جانے. باقی ایک مرتبہ ایک آدمی کو لے کر میں گیا سائیکولوجسٹ کے پاس، سرکاری ہاسپٹل میں اپنے یہاں. تو میں نے کہا یہ زیادہ ٹینشن میں ڈال دے، ایسی ڈاکٹر نہیں ہے، نہ سیدھی بات کرے نہ مسکراوے، کچھ نہیں. تو ایسے اگر لوگ بیٹھے ہیں تو وہ تو نہ مرنے والے کو مارنے ڈال دیں گے. بہرحال تو اس میں دو فائدے ہوتے ہیں. دوسری ایک بات اس سے معلوم ہوئی کہ کوئی پریشان حال آدمی آ جاوے تو اس کی دل جوئی کرنی چاہیے، اس کو ہمت اور حوصلہ دینا. اس میں کیا ہو سکتا ہے، اپنے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، ایسا کر کے نہیں چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ دو میٹھے بول بولنے چاہیے. بہت سی آج کل اتنی پریشانی کا دور. ایک دن میں نے اسٹیٹس لکھا، اس کا کچھ مضمون ایسا تھا
کہ جو بھی پریشانی ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، ایسے کچھ تسلی کے کلمات ہیں. اتنے سارے لوگوں کے ریپلائی ہے کہ بہت تسلی ملی، سب بیچارے پریشانی میں بیٹھے تھے. تو لوگ ایسی حالت میں پہنچ گئے تو مایوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبری سناؤ. حدیث شریف میں ہے کہ آپ کسی بیمار آدمی کے پاس جاؤ عیادت کے لیے، بیمار کرسی کے لیے، تو اس کو امید دلاؤ کہ تم اچھے ہو جاؤ گے، ابھی لمبی زندگی جیو گے. حضور نے فرمایا تمہارے کہنے سے اس کی زندگی کوئی لمبی ہونے والی نہیں ہے، لیکن بیمار آدمی کو خیال کیا آتا ہے کہ بس اپنے چلے اب، تو اس کو دل ہلکا ہو جائے گا تمہارے کہنے سے. ماشاءاللہ چہرے پر تو بڑی بشاشت ہے، ابھی تو تمہاری لمبی عمر ہوگی اور ابھی تو نانا دادا بنو گے، ایسے دو چار جملے کہے تو اس کا دل ہلکا ہو جائے گا. حضور نے فرمایا، صحابہ کو فرمایا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبری سناؤ، نفرت مت دلاؤ، دوری مت پیدا کرو. یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو دشواری نہ کرو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ تسلی دی، کلا لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. ایک بات اس سے بھی معلوم ہوئی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمالات تھے وہ ان کے سامنے ظاہر کیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، بوجھ والوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں. یہ تعریفی کلمات کہیں. معلوم ہوا کہ کوئی باکمال انسان ہو اور کبھی اس کو مایوسی آنے لگے، ہر انسان پر آتی ہے، اس کا بھی لیول ڈاؤن ہوتا ہے، تو اگر اس کو مایوسی آنے لگے تو اس کے سامنے اس کے کمالات بیان کرنے چاہیے. یہ پسندیدہ چیز ہے. ہمارے یہاں اس کی بہت کمی ہے، سمجھتے ہیں یار اس کی تعریف کریں گے تو بہت اوپر چڑھ جائے گا اس کا دماغ. ہر انسان کا نہیں چڑھتا ہے، ہاں ہوتا ہے کبھی ایسا بھی، تو اس کا بھی علاج ہے. لیکن کوئی آدمی باکمال ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا حوصلے کم ہو رہا ہے تو اس کے کمالات جو اس کے اندر چھپے ہوتے ہیں اس کو ظاہر کرنا چاہیے. اس لیے کہ بہت سی مرتبہ آدمی کو اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے، کبھی انسانوں کی طرف سے، کبھی شیطان کی طرف سے. کبھی تو انسان ایسے ہوتے ہیں کہ انسان باکمال ہوتا ہے لیکن اس کو یہ دکھاتا تجھے کچھ نہیں آتا ہے، اور کبھی شیطان یہ کام کرتا ہے کہ تو کچھ نہیں کر سکتا. تو ایسے موقع پر ضرورت ہوتی ہے اس کے کمالات اس کے سامنے لانے کی، خود اعتمادی اس کے اندر پیدا ہو، سیلف کانفیڈنس پیدا ہو، اس کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالات دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے کمالات ظاہر، نہیں ایسا نہیں ہوگا، آپ تو یہ کرتے، آپ تو یہ کرتے، آپ تو یہ کرتے، آپ نے یہ کام کیا ہے. جب اس طریقے سے کسی کی خوبیاں اس کے سامنے، اس دن تو آپ نے ایسا بھی کام کر دیا تھا، اس دن آپ نے یہ کام بھی کیا تھا، آپ نے دوست موقع پر یہ بھی کیا تھا، آپ نے اتنی سب دعائیں کی ہے، آپ نے اتنی ساری نمازیں پڑھی، اللہ آپ کو ضائع کر دے گا. بہت سی مرتبہ لوگوں کے حالات آتے ہیں کہ مجھے تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، نہ یہ ہو جائے گا، نہ مایوسی، اللہ سے بھی مایوسی شیطان لاتا ہے. تو اس موقع پر اس آدمی کے سامنے ایسی بات کہنی چاہیے کہ جس سے اس کے دل میں اللہ سے امیدیں لگے. کہ اگر تم کسی ایک نماز پڑھی تو کہاں پڑھی، کتنے سال سے پڑھتے ہو؟ اتنے سال سے پڑھتا ہوں. اتنی مرتبہ اللہ کے سامنے تم نے سر جھکایا اور اللہ تم کو جہنم میں ڈال رہا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو بہت کریم ہے، تم میرے سامنے 5 مرتبہ اگر جھک جاؤ تو میرے دل میں تمہارے اوپر رحم آ جائے گا. تم تو اللہ کے سامنے اتنے سجدے کرتے ہو، اللہ تمہیں کیسے ضائع کرے گا؟ اب اس آدمی کے دل میں حوصلہ بڑھتا ہے کہ ہاں بات تو صحیح ہے. اس لیے کہ شیطان جب حملہ کرتا ہے تو قسم قسم سے حملہ کرتا ہے، ہم جانتے بھی نہیں کہ کیسے کیسے حملے کرتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو ہمارے یہاں اس کی بہت کمی ہے، غیروں کے یہاں یہ چیز ہے. دوسروں کی خوبیاں ہم ظاہر نہیں کرتے، اس میں بہت بخیل واقع ہوئے ہم لوگ. کوئی دوسرا انسان باکمال ہے، اس میں اللہ نے کوئی خوبی رکھی ہے تو اس کو ظاہر کرنا چاہیے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ پتہ نہیں تعریف کروانی. یہ چیز کی ہمارے یہاں کمی ہے. غیروں کے یہاں دیکھو، حالانکہ ان کے درمیان بھی آپس میں بہت اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے فنکشن میں بلا دو اور خود تعریف کرتے ہیں. اور یہاں یہ چیز دوسرے کی تعریف کرنے کو اپنی شان میں گستاخی سمجھتے. ایک اور بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہاں لے کر گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئی تھی. اور ورقہ ابن نوفل کون تھے؟ بہت بڑے عالم تھے، عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا اور تورات کا عربی میں ترجمہ کرتے تھے. اس سے علماء نے ایک فائدہ یہ نکالا کہ ایسا کوئی بڑا حادثہ پیش آ جائے، بڑا واقعہ پیش آ جائے تو علماء کے پاس لے کر جانا چاہیے. حضرت خدیجہ کسی اور کے پاس لے کے نہیں گئی، ابو طالب بھی تھے،
حضور کے چچا، اور بھی مکہ میں بڑے لوگ تھے لیکن کسی کے پاس نہیں. کس کے پاس لے گئی؟ حضرت ورقہ کے پاس، اس لیے کہ وہ عالم تھے. معلوم ہوا کہ ایسا کوئی واقعہ پیش آئے تو کسی بڑے عالم کے پاس لے کے جانا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹ ورقہ ابن نوفل کے پاس نہیں گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے گئے. اس سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بزرگوں کے پاس جانا ہو، بڑے علماء کے پاس جانا ہو تو ڈائریکٹ جانے کے بجائے کسی ایسے آدمی کے واسطے سے جانا چاہیے جس کے ان کے ساتھ تعلقات. حضرت خدیجہ کے حضرت ورقہ کے ساتھ تعلقات تھے کہ وہ چچا زاد بھائی تھے، رشتہ داری تھی اور وہ پہلے سے جاتی تھی، تو ان کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. دنیا میں بھی ایسا ہی ہے، ڈاکٹر بہت سارے ہیں نا نوساری میں، ڈائریکٹ تم چلے جاؤ تو فیس بھی لے گا اور چیک بھی برابر نہیں کرے گا. اور اس کی کوئی پہچان والا ہو کہ میرا بھائی مغلا والا سے، اس کی پہچان والے کا نام لے کر جاؤ تو پھر برابر چیک کرتا ہے. یہ اصول ہے. اسی طرح اگر ہم ڈائریکٹ چلے گئے تو کام اتنا اچھا نہیں بنے گا جتنا کسی پہچاننے والے کے واسطے سے جانے کی صورت میں، اس لیے کہ وہ تعارف کروا دیتا ہے، یہ فلاں فلاں آدمی ہے، اس مقصد کے لیے آیا ذرا، تو پھر کام بن جاتا ہے. سب سے اہم بات جو آخر میں حضرت ورقہ ابن نوفل نے کہی تھی کہ کاش کہ اس وقت میں زندہ ہوتا اور جوان ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی. تو حضور نے بڑے تعجب کا اظہار فرمایا کہ یار مجھے یہ لوگ نکالیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ وطن کی محبت نبی کے دل میں بھی ہوتی. مکہ سے نکلنے کی بات آئی تو فرمایا کہ یہ لوگ مجھے میرے وطن سے نکالیں گے. فرمایا کہ ہاں. اور اس کے بعد حضرت ورقہ نے کیا فرمایا کہ جس کسی کو بھی یہ چیز دی گئی، کیا فرمایا تھا آخر میں، لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به، جو چیز آپ لے کر آئے ہیں یعنی حق، جب بھی کوئی آدمی دنیا میں حق لے کر آیا تو اس کے ساتھ عداوت رکھی گئی، دشمنی رکھی گئی، اس کو ایذا اور تکلیف دی گئی. اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی آدمی دعوت حق لے کر اٹھتا ہے اس کے راستے میں دشمنیاں بھی آتی ہے اور ایذا رسانی بھی ہوتی ہے، تکلیفیں بھی آتی ہے اور دشمن بھی بنتے ہیں. انسان بھی ہوتے ہیں، شیطان بھی ہوتے ہیں، دونوں دشمن. دعوت حق کے راستے میں تکلیف نہ آوے، کوئی دشمنی نہ آوے، کوئی رکاوٹ نہ آوے، ایسا نہیں ہو سکتا. آئے گی، انسانوں کی طرف سے بھی آتی ہے اور شیاطین کی طرف سے بھی آتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہر نبی کے لیے ہم نے مجرموں میں سے دشمن بنائے. اللہ کہتا ہم نے بنائے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. دوسری آیت میں فرمایا ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن بنائے. کون ہے وہ دشمن؟ شیاطین الانس والجن. انسانی شیطان کا پہلے تذکرہ ہے اور جناتی شیطان یہ آپس میں ایک دوسرے کے کان میں باتیں ڈالتے ہیں. ان کو سجھاتا کون ہے؟ وہ شیاطین سجھاتے ہیں کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو. تو دعوت حق کے راستے میں دشمنیاں بھی ہوگی اور ایذا اور تکلیف بھی آئے گی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی عداوت، جیسے بھی آگے واقع آئے گا تو انشاءاللہ سیرت میں آئے گا کہ جب آپ دعوت کا اعلان کریں گے تو کون کون دشمن بن جائیں گے، اپنے پرائے بن جائیں گے، دوست دشمن بن جائیں گے، رشتہ دار اجنبی اور بیگانے بن جائیں گے. پھر راستے میں کیسی کیسی تکلیفیں، دین کو روکنے کے لیے کیسی کوشش. یہ پوری زندگی عداوت سے عبارت فتح مکہ ہونے تک تو یہ عداوت ہوتی ہے اور ایذا رسانی تکلیفیں بھی بہت. طائف میں کیا تکلیفیں آئی، شیب ابی طالب میں کیا تکلیفیں آئے گی، اس کا انشاءاللہ پورا تفصیلی بیان آئے گا. تو یہ تو گزشتہ جو حدیث بیان کی تھی اس سے حاصل ہونے والے فائدے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کتنے فائدے کی باتیں. دین کی تو ہے ہی، اس کے ساتھ ہماری دنیا بھی حل کرنے والی چیزیں. اس ایک واقعے میں سے اتنے سارے سبق، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے علماء نے لکھے ہیں، وہ سب میں نے بیان نہیں کیے. اس کے بعد وحی کا انقطاع ہوا، یعنی وحی رک گئی. یہ پہلی وحی آئی تھی اقرا کی، شروع کی 5 آیتیں. اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ گئے. اس کے بعد ایک مدت تک وحی کا سلسلہ بند رہا. کوئی قرآن کی دوسری آیت آئی نہیں، یہ پہلی وحی آ گئی، اس کے بعد دوسری آیت نہیں آئی. کتنی مدت تک ایسا رہا؟
اس میں علماء کے درمیان، تاریخ لکھنے والوں کے درمیان اختلاف، کم از کم 6 مہینے، اور زیادہ سے زیادہ مدت جو علماء نے بیان کی وہ 3 سال، یعنی 6 مہینے تک کوئی دوسری آیت نہیں اتری، یا 3 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا، رکا رہا، اور کوئی نئی آیت نہیں آئی۔ ان دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت بہت عجیب و غریب تھی۔ آپ بڑے محزون و مغموم رہتے تھے، بہت غمزدہ رہتے تھے، اس بات کی فکر کھائے جاتی تھی کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گئے، ایک مرتبہ وحی آئی اب وحی نہیں آ رہی ہے، دل میں شدت سے شوق ہو رہا ہے۔ بلکہ بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ وحی کا سلسلہ رک گیا، جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر حزن و غم ہوا، لاحق ہوا کہ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر چلے جاتے اور یہ سوچتے کہ میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالوں۔ بار بار یہ کیفیت پیدا ہوتی تھی۔ پھر جب بھی آپ علیہ السلام کسی پہاڑ کے اوپر جاتے تو حضرت جبریل امین آپ کے سامنے ظاہر ہوتے اور کہتے یا محمد انک رسول اللہ حقا، تسلی دینے کے لیے جبریل آتے اور فرماتے محمد آپ اللہ کے سچے رسول۔ جب یہ بات سنتے تو دل میں جو جوش پیدا ہوا تھا وہ تھم جاتا تھا، آپ کے دل کو ٹھنڈک ہو جاتی تھی، پھر آپ لوٹ آتے تھے۔ پھر کئی دن ہوئے، ابھی تک وحی نہیں آئی، پھر وہی کیفیت واپس پیدا ہوتی، پھر آپ علیہ السلام جاتے، پھر حضرت جبریل ظاہر ہوتے، پھر وہی بات، یعنی کئی مرتبہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا وحی کے رکنے کے زمانے میں۔ اب آدمی سوچے کہ ایسا کیسے ہوا؟ یہ جو ایک کیفیت ہے نبی کے اوپر تو بہت اعلیٰ درجے میں آتی ہے، اور جو بھی اللہ کی محبت کے راستے پر چلتا ہے، جو بھی اللہ کے قرب کے راستے پر چلتا ہے، اس کو بولتے ہیں سالک، اللہ کی راہ میں چلنے والا، اس پر بھی اس طرح کی کیفیات آتی ہے۔ اب وحی کا سلسلہ تو بند ہے، لیکن جب آدمی نیکی کی راہ پر قدم رکھتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عبادت میں بہت دل لگتا ہے، نماز میں مزہ آتا ہے، ذکر میں دل لگتا ہے، دعا میں بہت دل لگتا ہے، جی چاہتا ہے کہ بس عبادت ہی کرتے رہے۔ اور اس کے بعد پھر کبھی اچانک ایسا ہو جاتا ہے کہ نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ تلاوت میں دل لگتا ہے، نہ ذکر کو جی چاہتا ہے، نہ دعا میں جی چاہتا ہے، کہیں نہیں۔ کچھ بھی کام میں نیکی کرنے جاؤ تو دل ہی نہیں لگتا، نہ دعا میں رونا آتا ہے، آدمی بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا ہو گیا، اچانک بہت مزہ آ رہا تھا اب کچھ بھی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ اب یہ دل میں غم شروع ہوتا ہے۔ صوفیہ کی اصطلاح میں عام طور پر جو لوگ بیعت ہو کر آگے بڑھتے ہیں ان کو اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں۔ صوفیہ کی اصطلاح میں اس کو بسط اور قبض کہتے ہیں۔ پہلی حالت جس میں بہت مزہ آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بسط، یعنی یہ سب پھیلا ہوا ہے، خوش رہتا ہے، اور دوسری حالت کو قبض کہتے ہیں، جیسے پیٹ میں قبض ہوتا ہے نا ویسے دل میں بھی قبض ہوتا ہے، تو قبض ہو جاتا ہے اور حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ کسی کام میں دل لگتا نہیں ہے۔ حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میرے اوپر ایسی شروع میں کیفیت پیدا ہوئی کہ جی چاہتا تھا کہ کسی پولیس والے سے کہوں کہ گولی مار کے مجھے مار ڈال، اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اب جیسا جیسا آدمی کا مقام اس کے اعتبار سے کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس میں بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ کبھی ایسے حالات آ جائے عبادت میں بالکل دل نہ لگے تو اس کی 2 حالتیں، 2 قسمیں ہیں۔ کبھی کبھی تو اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے یہ سب چھین لیتے ہیں، امتحان کے لیے، آزمانے کے لیے کہ اللہ کی محبت کی راہ پہ چلا ہے، سچا ہے کہ جھوٹا ہے، مزہ ملتا ہے تو کرتا ہے، مزہ نہیں ملے تو نہیں کرتا ہے، یہ امتحان ہوتا ہے۔ تو امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سب کیفیت چھین لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیفیت نہیں ملتی، مزہ نہیں آتا، پھر بھی عبادت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ تو امتحان ہوتا ہے۔ اس موقع پر بہت سنبھالنا چاہیے، آدمی یہی پہچانا جاتا ہے۔ اگر اس وقت جمع رہا، عبادت اور معمولات کرتا رہا اور اللہ کے سامنے تڑپتا رہا، اس وقت تڑپ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے تڑپتا رہا تو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ جاری کرتے، پھر واپس کھینچ لیتے، پھر واپس جاری کرتے ہیں۔ شروع میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا رہتا ہے، کیفیت آتی ہے جاتی ہے، آتی ہے جاتی ہے، پھر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ بندہ سچا ہے، کیفیت ملے کہ نہ ملے، عبادت برابر کرتا ہے،
تو پھر اس سے کیفیت کو ختم کر دیا جاتا، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے۔ زیادہ تر لوگ جو پیچھے ہٹے ہیں اسی میدان میں ہٹے، اور کبھی کبھی گناہ کی وجہ سے کیفیت چھن جاتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ نیکی کر رہے تھے، اچانک کوئی گناہ کر لیا، اب گناہ کی وجہ سے عبادت کی توفیق ہی ختم ہو گئی، نماز میں دل نہیں لگتا ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور پہلا مسئلہ کون سا ہے کہ یہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ اب کون سا گناہ کی وجہ سے ہے، کون سا امتحان کی وجہ سے، کون پہچانے گا؟ تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی کسی شیخ سے اپنا تعلق رکھو، تو وہ پہچانے گا کہ کیفیت گناہ کی وجہ سے آئی ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ اور دوسری ایک بہت عجیب بات دل میں آئی کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت پر پہنچتے تھے تو بچانے کے لیے کون آتے تھے؟ حضرت جبریل امین کو اللہ بھیجتے تھے۔ معلوم ہوا کہ تسلی دینے والے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے بھی شیخ کی ضرورت ہے کہ جب انسان کے اوپر اس طرح کے حالات آئے تو کس کو بولے گا؟ اپنے جیسے کو بولے گا تو کہ بھائی چھوڑ دے، نہیں کرے گا، وہ سب اچھا پڑے گا۔ لیکن اگر کسی صحیح بزرگ سے، کسی صحیح شیخ سے جو اس راستے سے ہو کر گزرا ہے، اس کے پاس یہ کیفیت لے کے جائے گا تو وہ تسلی کے دو بول بولے گا، اللہ سے دعا کرے گا، پھر کیفیت ٹھیک ہو جائے گی۔ جو لوگ اس راستے پر چلتے ہیں ان کو ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ شیخ کا اس میں کتنا بڑا دخل ہوتا ہے۔ یقین جانیے کبھی کبھی بندے کے اوپر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، وہ اپنے شیخ کے پاس جانے کے لیے نکلتا ہے، ابھی تو وہاں پہنچتا نہیں، اس سے پہلے اللہ حالات ٹھیک کر دیتے، ادھر دعا کی درخواست کرتا ہے، ادھر سے دعا ہوئی نا اور ادھر حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں مشاہدات ہیں، تجربات ہیں، اس سے ہو کر گزرنے والوں کی یہ باتیں ہیں، اس لیے اس چیز کی بھی ضرورت ہے۔ تو سالک کے اوپر، اللہ کی محبت کی راہ میں چلنے والے پر دونوں طرح کے حالات آتے ہیں، دعوت و تبلیغ میں لگنے والے پر بھی آتے ہیں۔ ہمارے آگے تو سودا کا پاور اتر گیا، وہ پاور اترا نہیں ہے، وہ کیفیت آئی تھی کہ جب جماعت میں گیا چلے میں 4 مہینے میں تو بہت دل لگتا تھا سب میں، پھر آنے کے بعد دھیرے دھیرے یہاں کی غفلتیں اپنے طرف آتی ہے، پھر اس پر بھی ایسے حالات آتے ہیں کہ وہ ایک دم ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ موقع ہوتا ہے کہ اب لوگوں کی طرف سے مخالفت بھی ہوتی ہے، تانے بھی سننے پڑتے ہیں، یہ ساری چیزیں آتی ہے۔ اب آدمی چھوڑ کے ہٹ جائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ لمبی ریس کا گھوڑا نہیں ہے، اور اس طرح کے مخالف حالات میں آدمی جمع رہے اور کسی صحیح آدمی سے تعلق جوڑے رکھے اور اس کے پاس جائے کہ ایسا ایسا ہوتا ہے، وہ تسلی دے گا، حوصلہ افزائی کرے گا تو پھر جڑ جائے گا۔ تو ہر میدان میں اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں۔ وحی کیوں روک دی گئی اتنی مدت تک؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ پہلی حکمت تو یہ تھی کہ جو خوف دل پر آ گیا تھا اس خوف کو ختم کرنا تھا۔ فوراً دھڑا دھڑ آنے ہی لگ جاتی تو برداشت کرنا مشکل تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ برداشت کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، تو وہ جو خوف کی کیفیت دل پر آئی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو پرسکون ہونے کے لیے تھوڑا وقت درکار تھا۔ دنیا میں بھی کوئی ہیوی ڈوز ملتا ہے تو اس کے بعد درمیان میں فاصلہ رکھنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، کیلشیم کے لیے وٹامن کے انجیکشن لے تو روزانہ نہیں لے سکتے، ہفتے میں ایک لینے کا۔ اور اس کے اوپر اگر کسی کو کینسر کی بیماری ہو گئی، اللہ حفاظت فرمائے، تو ڈوز دیتے رہتے ہیں، تو وہ بھی اپنے بدن کے اعتبار سے کسی کو مہینے میں دیتے، کسی کو 2 مہینے میں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ وحی کا سلسلہ روکا تاکہ وہ جو خوف کی کیفیت تھی وہ ختم ہو جائے، نارمل معاملہ ہو جائے۔ دوسری وجہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ زیادتی شوق، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیفیت اس لیے لے لیتے ہیں کہ اور شوق پیدا ہو۔ بھائی تھوڑا چکھا لیا اور اس کے بعد پھر دیتے ہی نہیں، اب تو اور زیادہ تڑپے گا نا کہ اور چاہیے اور چاہیے، اور تو پتہ چلے گا سچا طلب ہے۔ تو طلب سچی کب پیدا ہوتی ہے؟ ایک چیز ملتی رہے تو اس کی طلب پیدا نہیں ہوتی ہے۔ رمضان میں کھانے کی کتنی طلب پیدا ہوتی ہے مغرب میں، کیونکہ دن بھر روک لیا تھا۔ تو دوسری وجہ یہ تھی کہ زیادتی شوق بڑھ جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک مرتبہ وحی آئی، اب دوسری مرتبہ وحی کا شوق تھا کہ کب واپس آئے، کب واپس آئے، کب واپس آئے۔ یہ شوق کی زیادتی پیدا کرنا بھی مطلوب تھا۔ اور تیسری وجہ علماء نے عجیب بیان فرمائی ہے کہ اصل یہ ثابت کرنا تھا کہ وحی لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں، یہ آپ کی نبوت کے سچا ہونے کی دلیل ہے
کہ وحی بھیجنے کی قوت اور اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. جب اللہ چاہیں گے تبھی آئے گی. نبی تو چاہ رہے تھے کہ آ جائے لیکن آ نہیں رہی ہے. معلوم ہوا کہ یہ جھوٹے نبی نہیں ہے، سچے نبی ہے. اگر جھوٹے نبی ہوتے تو یہ سب کیفیت کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ تو فوراً وحی آ جاتی. اس لیے یہ 3 وجہ علماء نے بیان فرمائی ہے. جب یہ وحی کا سلسلہ منقطع ہوا تو پھر واپس شروع کیسے ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران جب وحی کا سلسلہ رکا ہوا تھا، غار حرا میں واپس اعتکاف کے لیے تشریف لے گئے، اور روایتوں میں کہ 1 مہینے تک اعتکاف کیا، عبادت میں لگے رہے. اس کے بعد وہاں سے واپس آ رہے تھے، غار حرا سے اتر رہے تھے کہ راستے میں اچانک آواز آئی، یا محمد. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے سامنے دیکھا کوئی نہیں، پیچھے دیکھا کوئی نہیں، دائیں دیکھا کوئی نہیں، بائیں دیکھا کوئی نہیں. پھر تھوڑا آگے چلا، پھر آواز آئی، یا محمد. حضور فرماتے میں چاروں طرف دیکھ رہا ہوں لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. آواز آ رہی ہے لیکن بولنے والا دکھائی نہیں دے رہا ہے. تیسری مرتبہ آواز آئی، چاروں طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. فرماتے میں نے اوپر دیکھا، تو اوپر جب دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں پہلی وحی لے کر آیا تھا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں موجود تھے. غار حرا میں پہلی مرتبہ تو انسانی شکل میں آئے تھے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اور قوت دی ہے کہ وہ الگ الگ شکلیں لے سکتے ہیں. انسان کی شکل میں آتے تھے. عام طور پر ایک صحابی تھے بڑے خوبصورت، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل میں آتے تھے تو اس سے انسیت ہو جاتی ہے. لیکن یہ ایک موقع ایسا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا. وہ اصلی شکل ایسی تھی کہ ہمارے لیے تو اس کا تصور بھی تھوڑا مشکل ہے، لیکن روایتوں کے الفاظ یہ ہے کہ پورا آسمان کا کنارہ انہوں نے گھیر لیا تھا. یعنی اتنے بڑے جسم میں ظاہر ہوئے کہ آسمان کا کنارہ مشرق سے مغرب تک کا پورا حضرت جبریل کے وجود نے گھیر لیا تھا، اور ایک کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. اب ایسی حالت میں دیکھا تو واپس وہی پہلے والی کیفیت طاری ہوئی، واپس خوف طاری ہوا، واپس وہی لرزہ طاری ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سیدھے اپنے گھر تشریف لائے اور واپس فرمایا زملونی زملونی. چونکہ ایسے موقع پر انسان کو بخار ہو جاتا ہے، کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، تو پھر دوبارہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو چادر اوڑھا دی. جب آپ چادر اوڑھ کر لیٹے تو وحی کا سلسلہ شروع ہوا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. یہ دونوں صورتوں کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی. اب کون سی صورتوں کی جو ترتیب ہے ہمارے موجودہ قرآن میں، مزمل پر 3 نمبر ہے، مدثر پر 4 نمبر ہے، اور 2 نمبر سورہ قلم پر ہے. لیکن یہ جو نزول کی ترتیب ہے یہ علماء نے اپنے قیاس سے لکھی اور سورت کے مضامین کو دیکھتے ہوئے. کوئی اس کے اوپر قطعی دلیل نہیں کہ یہی سورت اس کے بعد نازل ہوئی اور پوری نازل ہو گئی، ایسی کوئی قطعی دلیل نہیں ہے. قرآن مجید کے نازل ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ اس سورت کی بھی کچھ آیتیں اترتی، اس سورت کی بھی کچھ آیتیں اترتی. حضور فرماتے اس آیت کو فلاں سورت میں لکھو، اس آیت کو فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد لکھو. اس لیے علماء فرماتے صحابہ کے لیے حفظ بہت مشکل تھا، ہمارے لیے آسان ہے، اس لیے کہ ہمارا تو قرآن مرتب ہو گیا، پہلی آیت یہ، دوسری آیت یہ، یاد کرتے چلے جاؤ. لیکن صحابہ قرآن کی ایک آیت یاد کر لیتے اور چند آیتیں یاد کر لی، اس کے بعد آتا کہ اب ان 2 آیت کے بیچ میں تیسری آیت ہے، تو یہ بڑا مشکل کام ہے. تو سورہ مزمل کی اور سورہ مدثر کی شروع کی آیتیں انہی دنوں میں نازل ہوئی ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 باتوں کا حکم دیا گیا ہے. ایک تو ہے عبادت کا، سورہ مزمل میں عبادت کا حکم ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات بھر آپ قیام کیجئے نماز میں. ہاں تھوڑا سا سو سکتے ہیں، کتنا سو سکتے ہیں؟ نصفہ، آدھی رات سو، آدھی رات قیام کرو. او انقص منہ قلیلا، یا چلو اس میں سے تھوڑا اور کم کر دو، 2/3 رات سو جاؤ، 1/3 رات عبادت کرو، یا 2/3 رات عبادت کرو، 1/3 رات سو جاؤ. او زد علیہ، اور پھر قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر نماز میں پڑھو. یہ عبادت کا حکم ہوا. پہلے نبوت ملی سورہ اقرا سے، اس کے بعد ایک لمبا زمانہ گزرا،
اس کے بعد پھر یہ وحی جو آئی ہے یہ رسالت کی وحی ہے. اس کے بعد سورہ مدثر میں دعوت کا حکم ہے، یا ایھا المدثر، اے کملی والے، قم، اٹھیے، اب سونے کا وقت گیا، فانذر، اور ڈرائیے، خبردار کیجئے لوگوں کو، بہت بڑا خطرہ پیش آ رہا ہے. اور اس کے بعد پھر آگے کی آیتیں نازل ہوئی. تو سورہ مدثر میں حکم آیا ہے دعوت کا، اور سورہ مزمل میں حکم ہے عبادت کا، اور سورہ اقرا میں حکم ہے علم کا. علم، عبادت اور دعوت، تینوں چیزیں ضروری ہے. اسی سے آدمی کامل ہوتا ہے. کوئی ایک لے کے بیٹھ جائے تو ادھورا ہے. علم کے بغیر کچھ نہیں. سب چیزوں کی بنیاد علم ہے. علم کے بعد پھر عبادت چاہیے. آج کل کی زبان میں اگر آسانی سے بتاؤں سمجھاؤں تو علم مدرسے میں ہے، عبادت خانقاہوں میں ہے، اور دعوت و تبلیغ میں ہے. تینوں شعبے ضروری ہے. کوئی ایک لے کے بیٹھ جائے کہ بس یہی کافی اور کچھ نہیں چاہیے، کوئی یہ لے کے بیٹھ جائے کہ یہی کافی اور کچھ نہیں چاہیے، تو ایسا نہیں چلے گا. تینوں چیزوں کی ضرورت ہے ہر انسان کو. انسان کے اندر علم بھی ہو، عبادت بھی ہو، دعوت بھی ہو، تینوں کی ضرورت ہے. شروع کی تینوں صورتوں میں اسی کو بیان کیا گیا. بہرحال تو یہ دو باتوں کا خاص طور پر حکم ملا. علماء نے ایک بات اس سے فائدے کی نکالی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تدریج اختیار کی. دھیرے دھیرے، پہلے ہی سیدھی وحی اور سب چیزیں نہیں اتار دی. پہلے سچے خواب آنے لگے، پھر ایک مدت کے بعد خلوت اختیار کروائی، پھر اس کے بعد پہلی وحی کے ذریعے سے نبوت دی، اقرا والی، پھر اس کے بعد ایک سلسلے ایک زمانے تک منقطع، پھر اس کے بعد رسالت ملی، یعنی پیغام دوسروں تک پہنچانے کا. رسالت کے معنی دوسروں تک پیغام پہنچانے کا، نبوت کے معنی ان کو بتایا گیا، لیکن ابھی حکم دعوت کا نہیں تھا. رسالت کے بعد دعوت کا حکم آیا. پھر دعوت میں بھی تدریج ہے، جیسے کہ انشاءاللہ آگے آئے گا. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ انسان کو کسی بھی چیز میں، کسی بھی میدان میں کمال تک پہنچنا ہو تو رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے قدم اٹھانے چاہیے. جذبات میں آ کے ایک دم سے چھلانگ لگانے جائے گا تو گرے گا. چاہے وہ تعلیم و تدریس ہو، چاہے وہ دعوت و تبلیغ ہو، ہر چیز میں تدریج ہے، دھیرے دھیرے. کسی میں صلاحیت، چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کو بھی کھلاتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے اس کی خوراک بڑھاتے ہیں. پہلے دن سے گوشت روٹی نہیں کھلاتے، بادام پستے نہیں کھلاتے، مر جائے گا. ابھی صلاحیت نہیں ہے، ابھی ماں کا دودھ پلاؤ. ایک مدت کے بعد پھر تھوڑا تھوڑا ہلکا کھانا کھلاؤ، پھر اس کے بعد اور تھوڑا اوپر بڑھاؤ، پھر اس کے بعد اور بڑھاؤ. اب یہ بچہ کریل جوان بن جائے گا. لیکن پہلے دن سے تم کہو کہ وہ جم والا پاؤڈر اس کو بھی پلانا شروع کر دو، لیکٹوجین جانے دو، وہ جم والا پاؤڈر پلاؤ، تو کیا ہوگا بچے کا؟ اس میں اتنی سکت نہیں ہے. دھیرے دھیرے اس کو وہاں تک پہنچایا جاتا ہے. اس کے بعد سب سے پہلی چیز جو وحی آئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ علماء نے لکھا ہے کہ توحید و رسالت کے بعد سب سے پہلی جو تعلیم دی گئی وہ وضو اور نماز ہے. وہ کیا ہے؟ وضو اور نماز. چنانچہ روایتوں میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آئے تو انہوں نے اپنا پر مارا جہاں سے زمین میں سے پانی نکلا. حضرت جبریل امین نے وضو کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو دیکھ کر وضو کیا. پھر 2 رکعت نماز حضرت جبریل نے امام بن کے پڑھائی، حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. یہ تھی سب سے پہلی تعلیم، وضو اور نماز. اسی وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو اور نماز کا عمل شروع کر دیا. روایتوں میں ہے کہ جس دن وحی اتری پیر کے دن، اسی دن شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، اور دوسرے دن حضرت علی نے نماز پڑھی. آگے انشاءاللہ اس کا بیان آ رہا ہے. تو یہ سب سے پہلی چیز وضو اور نماز کی تعلیم دی گئی. اب یہ بات ہے کہ نماز تو حضور پڑھتے ہی تھے، لیکن کوئی نماز فرض تھی یا نہیں؟ یہ 5 نمازیں تو معراج میں فرض ہوئی، وہ تو سن نبی 10 ہے. نبوت کے 10 سال کے بعد 5 نمازیں جو ابھی ہم پڑھتے ہیں وہ اس سے پہلے نماز فرض تھی یا نہیں تھی؟ تو یعنی تعداد رکعت، تو بہت سے علماء کا کہنا یہ ہے کہ کوئی نماز فرض نہیں تھی، آپ کو جتنا جی میں آتا اتنی پڑھتے تھے. اور بعض کہتے نہیں، صبح اور شام 2 رکعت فرض تھی، اور رات کی نماز کا حکم دیا گیا تھا. سورہ مزمل میں جیسا کہ حکم آیا ہے رات کو نماز پڑھنا ہے. صحابہ کے لیے ابتدا میں رات بھر، آدھی رات، پونی رات نماز پڑھنا فرض تھا، قیام اللیل. سورہ مزمل کا جو دوسرا رکوع ہے
اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب معاملہ مشکل ہے، اللہ نے آسانی کی، جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھو۔ باقی شروع میں تو سب کے لیے حکم یہی تھا کہ رات بھر اللہ کے سامنے قیام کرو، تھوڑا سا حصہ سو سکتے ہیں، آدھا سو سکتے ہیں یا پونا سو سکتے ہیں، اور اس میں تلاوت کرو۔ تو صحابہ دن بھر کام بھی کرتے تھے، رات کو نماز بھی پڑھتے تھے، مجاہدہ ہے۔ اس لیے ترقی کے میدان میں پہنچنے کے لیے شروع میں یہ مجاہدے کروائے جاتے، ترتیب ہے، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی ترتیب ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، صوفیاء نے، مشائخ نے جو چیزیں کروائی، اپنے مریدین کے پاس مجاہدے کروائے، لمبی لمبی نمازیں اور ذکر و اذکار کروائے، خلوت میں بٹھایا، چلے کروائے، یہ سب چیزیں کوئی ایسی ہوائی نہیں ہے، ہر چیز کے پیچھے ٹھوس اور مضبوط دلیل ہوتی ہے۔ جو لوگ ظاہر بھی ہوتے ہیں وہ اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیز سکھائی گئی۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ عام طور پر جو ایک غلط فہمی ہے کہ مکی دور میں کوئی حکم نہیں آیا، بس خالی ایمان پر محنت کی گئی اور سب مدنی دور میں احکام آیا ہے، یہ بات غلط ہے۔ ابھی میں نے بتایا کہ پہلی وحی کے ساتھ وضو اور نماز آ گئی، تو نماز کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ وضو اللہ کا حکم ہے یا نہیں؟ تو وضو آ تو گیا پہلے دن سے، لیکن وضو کی آیت مدینہ میں نازل ہوئی بہت آخر میں۔ قرآن کی جس آیت میں وضو کا بیان ہے وہ بہت بعد میں سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور سورہ مائدہ قرآن کی آخری سورتوں میں سے ہے، لیکن وضو آ گیا پہلے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، بلکہ صحابہ سے یہ بات منقول ہے کہ وضو عملی طور پر مکی ہے اور تلاوت کے اعتبار سے مدنی ہے۔ تو نماز کا حکم بھی اور وضو کا حکم بھی مکی دور سے، بلکہ پہلے دن جس دن وحی آئی اسی دن سے ہے۔ تو یہ دونوں کو الگ نہیں کر سکتے، پہلے ایمان کی محنت کرو، عمل بعد میں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایمان بنتا ہی عمل سے ہے، اس کے بغیر ایمان بننے کا کس سے؟ اس لیے دونوں چیزیں ساتھ میں ہیں۔ لہٰذا یہ غلط فہمی، یہ جملہ پتہ نہیں کہاں سے چلا ہے کہ مکی دور میں کوئی حکم نہیں آیا ہے، سب احکام مدینی دور میں آیا، مکی دور میں 13 سال صرف ایمان کی محنت ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ مکی دور میں بھی احکام تھے، نماز بھی تھی، اور دیگر بھی کچھ احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائے گئے تھے۔ بہرحال تو یہ چیز ہے۔ اور سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا؟ دعوت کا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر پوش، اے کملی والے، اٹھ اور ڈرا۔ یہ جو انداز ہے قم فانذر، عجیب انداز ہے، محبت کا بھی انداز ہے، بیدار کرنے والا بھی انداز ہے کہ آپ اب کملی اوڑھ کے اب سونے کے دن گئے، جو اپنے لیے جینے والا وہ آرام کرے، اب آپ تو اٹھیے۔ ایک معنی اٹھنے کا یہ ہے کہ سوئے ہیں تو اٹھ جائیے، اور ایک معنی قم کا دوسرا بھی ہوتا ہے، اٹھ باندھ کمر پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ اٹھ باندھ کمر میں اٹھنے سے مراد ایسا نہیں کہ بیٹھے ہیں سوئے تو اٹھ جائیے، اٹھ مطلب اس کام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ تو کھڑے ہونے کے لیے ابھی آپ کو کھڑے ہونے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو قم کا مطلب یہ کہ اب آپ تیار ہو جاؤ، کمر کس لو، کمر باندھ لو، تیار ہو جاؤ، اور کیا کرو؟ انذر، لوگوں کو ڈراؤ۔ ڈرایا کس سے جاتا ہے؟ کوئی خوفناک چیز ہو اس سے ڈرایا جاتا ہے، معلوم ہو لوگ بہت بڑے خطرے میں ہیں، ان کو جا کے آگاہ کرو۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ شروع میں حکم آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر قم فانذر، اس حکم پر جس دن سے آیت اتری ہے اس دن سے لے کر زندگی کے آخری دن تک کیسی تندہی کے ساتھ، کیسی استقامت کے ساتھ عمل کر کے دکھایا۔ کوئی دن اور آپ کی کوئی بات دعوت سے خالی نہیں، یہ آپ کی زندگی کا اہم ترین مشن تھا، دعوت۔ اور یہاں ایک بات بہت اہم ہمیں سمجھنے کی ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں تھا قم فانذر، جیسے یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا دعوت کا، ایسے ہی یہ حکم سب کے لیے ہے۔ جیسے اقرا میں پڑھنے کا حکم حضور کو تھا تو ہمارے لیے بھی ہے، ہمیں بھی پڑھنا ہے۔ قم اللیل میں رات کو نماز پڑھنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا تو ہمارے لیے بھی ہے۔ اسی طرح اسی صورت میں آگے جو حکم ہے کپڑے کو پاک رکھنے کا اور اپنے کردار کو پاک رکھنے کا، جیسے ہمارے لیے ہے ویسے قم فانذر، دعوت کے لیے اپنی کمر کس لینے کا اور اس مشن کو آگے پہنچانے کا جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہی حکم ہم سب کے لیے بھی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم زندگی کے جس مرحلے میں ہو، زندگی کے جس شعبے میں ہو، دعوت کا کام اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ دعوت کے کام کے بہت سارے طریقے ہیں۔
آدمی بس میں بیٹھا ہے، بازو والے کو دعوت دے سکتا ہے، اپنے عمل سے دعوت دے سکتا ہے، اپنے گھر میں دعوت دے سکتا ہے۔ اس میں تدریج ہے، حکمت ہے، کیسے کرنا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں یہیں سے بات آگے بڑھنے والی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر کیسے عمل کیا۔ حکم پر عمل بھی کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بھی کرنا ہے۔ تو یہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ ہمیں علم بھی حاصل کرنا ہے، جیسا پچھلی مجلس میں معلوم ہوا تھا۔ دوسری بات کیا معلوم ہوئی؟ عبادت بھی کرنی ہے، راتوں کو کچھ نماز بھی پڑھنی ہے، جیسے سورہ مزمل کی شروع کی آیتوں سے معلوم ہوا۔ اور تیسرے نمبر پر دعوت بھی دینی ہے، اور جس مرحلے میں، جس کسی پوزیشن میں ہم ہیں اپنی موجودہ حالت میں، ہم اس دعوت کو اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ قم فانذر، یہ حکم ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ مجھے بھی حکم دیا گیا ہے، میں بھی انشاءاللہ یہ کام کروں۔ جس کسی تک جو دعوت ہم پہنچا سکتے ہیں، جو ایمان والا نہیں اس کو ایمان کی دعوت پہنچا سکتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز کی دعوت پہنچائے، جو ذکر نہیں کرتا اس کو ذکر کی، جو علم حاصل نہیں کرتا اس کو علم کی، لیکن دعوت دینا ہے۔ سب انشاءاللہ اس پر عمل کریں۔ اور بھی جو باتیں اوپر کے فائدوں میں معلوم ہوئی اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی خوفزدہ آدمی آ جائے تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، کوئی اپنا غم، ہمارے اوپر غم آ جائے تو اس کو کیا کرنا ہے، اندر گھٹنا نہیں ہے بلکہ بیان کر کے اس کو اچھے آدمی کے سامنے بیان کرنا ہے۔ کوئی ہمارے پاس آئے تو اس کو تسلی دینا ہے۔ اسی طرح کسی باکمال انسان کے سامنے جائے تو ہم اس کی تعریف بھی کریں اس کے سامنے یا دوسروں کے سامنے۔ کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس کو اچھے لوگ علماء کے پاس لے کر جاوے، ڈائریکٹ جانے کے بجائے کسی کو واسطہ بنا کر جائے، اور دعوت حق کے راستے میں تکلیفوں کے لیے، دشمنی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے۔ یہ سیرت کا عملی سبق بھی ہے۔ ان چیزوں کو اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں، اور آئندہ انشاءاللہ واقعہ یہیں سے آگے چلے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر سب سے پہلے ایمان میں کون داخل ہوئے، کن کو آپ نے دعوت دی، دعوت کا کام کیسے تدریجاً کیا، وہ سب انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سیرت کے پیغام کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔